ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد ثنا ہدیہ عقیدت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے کریم رب میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اور اس وقت جو عالم اسلام پہ ایک وبا مسلط ہے، اللہ اس بیماری سے اور جو عذاب کی صورت میں ہے، اللہ اس عذاب سے تمام امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. بغیر کسی تمہید کے میں نے قرآن حکیم میں سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اس کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو. کس سے؟ کرونا سے. یہ دیکھیں نا، میں اور آپ احتیاط کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے. حضور تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں ایک صحابی آئے، غیب کی خبریں جاننے والے اور بتانے والے رسول نے پوچھا کس پہ آئے ہو؟ کہا حضور سواری پہ آیا ہوں. کہا سواری کو کدھر کیا ہے؟ کہا جی توکل علی اللہ چھوڑ آیا ہوں. فرمایا نہیں، جاؤ، جا کر پہلے اس کے گھٹنے باندھو اور اس کی لگام، اس کی مہار کو کسی چیز کے ساتھ باندھو، پھر توکل علی اللہ چھوڑ کے آؤ. جس طرح آج ہمارے اور نہیں جی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ایسے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے عقل سلیم دی، صرف عقل نہیں دیا، عقل سلیم دی ہے. اس نے عقل دی ہے، آگ جلاتی ہے، بندہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال کے اللہ ہی کرتا ہے. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا. اس لیے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. کبھی کسی سے سنا ہے کسی نے آخیا نہیں اللہ کے علاوہ بھی کوئی کرتا ہے؟ جو کرتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ. تو اس لیے احتیاط ضروری ہے. تو کیا دو طرح کی بیماریاں ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے، ایک روحانی بیماری ہے. جسمانی بیماری سے ہم بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور ساتھ احتیاط بھی کرتے ہیں، ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. لیکن روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے نہ تو کوئی دوا کرتا ہے نہ کوئی کوشش کرتا ہے. اب کسی سے جلنا، حسد کرنا یہ مذہب نہیں ہے، بیماری ہے. اور روحانی بیماری ہے. جسمانی بیماری جسم کو کمزور کر دیتی ہے، روحانی بیماری ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. بیماریاں دونوں خطرناک ہیں.
تو جہاں آپ دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ مجھے فلاں بیماری سے بچانا، مجھے فلاں سے بچانا، فلاں سے بچانا، وہیں پہ دعا مانگا کرو، اے اللہ میری ایمان کو بھی سلامت رکھنا۔ کیونکہ روحانی بیماری اگر روح کو لگ گئی تو پھر بات کوئی دعا، کوئی نیکی اثر نہیں کرے گی۔ تو فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، نارا، آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ جو آپ چونا استعمال کرتے ہیں پتہ ہے کس کا بنتا ہے؟ جی، پتھر کا۔ کس کا؟ پتھر کا۔ یہ گول سا مٹکا زمین کے اندر بناتے ہیں اور کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے، اس میں پتھر ڈالتے ہیں، جو اتنا مضبوط پتھر ہے نا، طاقتور، اس کو ڈالتے ہیں، نیچے اس کی آگ جلاتے ہیں، آگ پتھر کو بھی پاؤڈر بنا دیتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے۔ تو دوزخ کی آگ جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہوں گے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو جب نہیں چاہتا تو پھر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ کردار ادا کرے جو جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اور کون سا ماں باپ چاہتا ہے میرے سامنے میری اولاد کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ لیکن ماں باپ کو پھر چاہیے کہ وہ طریقہ اپنائیں جس سے ان کی اولاد اس آگ سے بچ سکے۔ باپ آئیڈیل بننا چاہیے کہ جو اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنے، نماز پڑھے بچے نماز پڑھیں گے، ماں نماز پڑھے بچیاں نماز پڑھیں گے۔ جب باپ گناہوں سے دور رہے گا، اولاد کو نصیحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنے باپ کو دیکھ کر خود بخود ہی وہ عمل اپنانے کی کوشش کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، ایک بستی میں ایک فاحشہ عورت آ گئی، پورا محلہ اس سے پہچان ہو گیا، اور آ کر کہنے لگے حضور آپ کچھ کریں، ہم بڑے تنگ آ گئے۔ آج پورے کا پورا محلہ آپ دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ گناہ ہو رہا ہے، اس کو روکو۔ کہیں برادری آڑے آ جاتی ہے، کہیں رشتہ داریاں آڑے آ جاتی ہیں، کہیں یاری دوستی ناطے آڑے آ جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ نہیں جی ہم نہیں کر سکیں گے، ناراضگی بنے گی۔ حالانکہ کل قیامت کے دن اگر یہ خطرہ ہم لیتے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، اتنی سخت باتیں، اتنی تلخ باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری رکھی ہے، ہم نے وہ فریضہ پورا کرنا ہے، ورنہ پھر حشر کیا ہوگا؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا، صحابہ پتا ہے وہ بنی اسرائیل کا وہ متقی پرہیزگار شخص جس نے ساری زندگی اللہ 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 کی تسبیح کی ہے، ایک لمحہ بھی اس نے اللہ کی بے بندگی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، معصیت میں نہیں آیا۔ پیارے پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ بستی اٹھاؤ، اٹھا کر آسمان سے نیچے گرا دو، ان کو تباہ و برباد کر دو۔ جبرائیل بھی تڑپ گئے، کہا مولا وہ تیرا بندہ پاک صاحب اتنا پاکیزہ جس نے ساری زندگی تیری فرما برداری کی ہے، وہ بھی تو ان میں ہے۔ فرمایا جبرائیل سب سے پہلے اسے اٹھا کر نیچے پھینکو، باقی بعد میں ڈالیں گے۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بجاتا رہا، جو معاشرے میں آگ لگی تھی اسے نظر نہیں آئی، اس نے باہر نکل کے لوگوں کو نہیں ڈرایا کہ لوگوں نہ کرو، آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاتا رہا، دوسروں کو کبھی بچایا نہیں۔ آج تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، پر مجھے پتا ہے یہ میری ڈیوٹی ہے، میں یہ نوکری کرتا رہوں گا، صدا دیتا رہوں گا، بچ جاؤ اس آگ سے،
بچ جاؤ اس راستے سے، یہ میں اعلان اور صدا کرتا رہوں. تو اللہ تعالی یہ ایسا ماحول ماں باپ نے پیدا کرنا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس لوگ جاتے ہیں، حضور ہم تو تنگ آ گئے، سارے لوگ بچوں اور بچیوں کے سامنے اس فاحشہ عورت کے گھر جاتے ہیں، بڑا برا اثر پڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا چلو میں صبح جا کر دیکھتا ہوں. آپ نے مصلی اٹھایا، لوٹا اٹھایا، اس عورت اس خاتون کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. سارا دن جو بھی آتا ہے وہ دیکھ کر بارش آدمی اللہ والے بیٹھے ہو واپس چلا جاتا ہے. کچھ دیر گزرتی ہے، اندر سے وہ خاتون اپنی ملازمت کو کہتی ہے جاؤ جا کر باہر دیکھو آج کون سا ناکا لگا ہوا ہے، آج کوئی بھی کسٹمر نہیں آیا. وہ ملازمہ باہر آتی آ کر دیکھتی ہے ایک بابا جی بیٹھے ہیں بارش تاڑی کے بعد سوید ہیں. سوال کرنے لگی بابا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. وہ خاتون کہنے لگی جناب والا اللہ اللہ کرنا ہے تو مسجد میں جائیں، یہ تو اور معاملہ ہے، یہاں تو اور لوگ آتے ہیں، آپ یہاں اللہ اللہ کیسے کریں گے؟ کہنے لگے آج میں یہیں اللہ اللہ کرنے آیا ہوں، کہیں دوسرا راستہ اختیار نہیں کروں گا. جاؤ جا کر اپنی مالکہ کو کہو کہ آج بابا جی آئے ہیں، وہ آپ کے خریدار بنیں گے. وہ خاتون اندر جاتی ہے، اندر جا کر اپنی مالکہ کو کہتی ہے ایک بابا جی دروازے پہ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا کتنا معاوضہ ہے؟ آج میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگی جاؤ انہیں اندر بلایا جائے. اندر بلا کر پوچھا گیا بابا جی آپ کیا کریں گے؟ کہا یہ سوال نہ کرو بیٹی، میں کیا کروں گا، میری کچھ شرائط ہے، پہلے آپ بولو آپ کی ڈیمانڈ کیا؟ کہنے لگی میرے دن کا اتنا خرچہ میں یہ لینا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا یہ لو 13 دینار، میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، جاؤ پہلے غسل کرو، غسل کر کے پاکیزہ کپڑے پہنو. پاکیزہ کپڑے پہن کے آتی ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں اب مصلی لاؤ. کہنے لگی بابا جی مصلی کس بلا کا نام ہے؟ مجھے تو نہیں پتا مصلی کس کو کہتے ہیں. کہا جائے نماز لو جس پہ نماز پڑھتے ہیں. کہنے لگی بابا جی کیسی باتیں کرتی ہو، کیسے باتیں کرتے ہو؟ میری گناہ میں پرورش ہوئی، میں گناہ کے اندر پیدا ہوئی، میری زندگی گناہ میں گزر رہی ہے. آپ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو شریف لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں، وہاں نماز وہاں جائے مصلی آتی ہے، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں آ جا. آپ نے اپنا پرنا اتارا زمین میں بچھایا. آپ کہنے لگے بیٹی تو میرے پیچھے آگے کھڑی ہو جا. کہنے لگی بابا جی مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا. کہا طریقے کو بھی چھوڑو، آج جنید بغدادی کے پیچھے آ جاؤ. جیسے جنید بغدادی کرتا جاتا ہے ایسے پیچھے پیچھے تم بھی کرتی جاؤ. اب کیا ہوا؟ حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ باندھے، پھر رکوع کیا، سجدے میں گئے. سجدے میں جا کر دعائیں بھول گئی، سبحان ربی الاعلی بھول گئے. التجا کرتے ہیں مولا جنید بغدادی کا اتنا ہی کام تھا اسے در پہ آ کر جھکا دینا. اب میں نے جھکا دیا ہے، اس کی دل کی دنیا تو بدل ڈال. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد. کہا مولا میری ذمہ داری اتنی ہی تھی، میں نے تیرے در پہ جھکا دیا ہے، اب اس کے دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ دھڑا دھڑ گناہ کر رہے ہیں، باپ نہیں پوچھتا، بھائی نہیں پوچھتے. جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے وہ دوست نہیں روکتے. تو پھر میں نے قرآن دیکھا تو قرآن نے رہنمائی کی کہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ کچھ خواتین یعنی بیویاں اپنے مردوں کی دشمن ہیں، کچھ اولاد کچھ بچے اور بچیاں اپنے ماں باپ کے دشمن ہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. وہ دن آئے گا جب دوست دوست کے دشمن بن جائیں. مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ جو کائنات کے اندر ایک نظام چلا ہے کہ کوئی نہیں روکتا، باپ نہیں روکتا، ماں نہیں روکتی، بھائی نہیں روکتے، دوست نہیں روکتے. تو قرآن نے رہنمائی کر کے یہ سلسلہ ہے، چلے گا. سارے نہیں، ہر خواتین جس کا کردار اچھا نہ ہو وہ ہر وقت اپنے شوہر کے لیے خطرے کی گھنٹی بتا.
کسی لمحے بھی اس کی عزت کو خاک میں ملا ڈالے گا۔ اور کچھ بچے جو ہمہ وقت گناہ کے عادی اور مجرم بن چکے ہیں، وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کے دشمن رہتے ہیں۔ باپ ہے بیچارہ جو ساری زندگی شرافت میں گزار رہا ہے، اور بچے ہیں جنہوں نے بدنامی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تو یہ شب برات آنے والی ہے، اس رات کے اندر اللہ سب کو معافی دے دے، لیکن شراب کا عادی مجرم نہیں بخشا جائے، زنا کا عادی مجرم نہیں بخشا جائے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے۔ اگر سچی توبہ کرے کہ مالک جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ نہیں ہونے لگا، تو پھر وہ معافی بھی دے دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا، حضور بندہ توبہ کرے تو معافی مل جاتی ہے؟ فرمایا بندہ توبہ ہی اس وقت کرتا ہے جب وہ راضی ہو جاتا ہے، ویسے تو توفیق ہی نہیں ملتی۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو تب توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جب جنت کے دروازے پہ پہنچے، اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، حضور نے فرمایا جبرائیل، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ سب سے پہلے محمد عربی جنت میں جائیں گے۔ یہ مجھ سے پہلے جنت میں کون گیا ہے؟ کون یہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا یہ مجھ سے پہلے جنت میں قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ ابھی جبرائیل امین نے جواب دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے کریم لجپال نبی، آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا، وعدہ موجود ہے، آپ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا مولا یہ جنت میں قرآن پڑھنے کی کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا پیارے یہ آپ کا غلام نعمان بن حارث ہے، یہ پڑھ رہا ہے، یا اللہ یہ جنت میں پڑھ رہا ہے مجھ سے پہلے۔ کہا نا نا اے میرے سونے من مونے، یہ مدینے کی گلیوں میں پڑھ رہا ہے، اس کی آواز جنت میں سنائی دی جا رہی ہے۔ پوچھا یا اللہ کون سا عمل کرتا ہے جو قرآن تو جنت مدینے کی گلیوں میں پڑھ رہا ہے لیکن آواز جنت میں سنائی دی جا رہی ہے؟ کہا میرا محبوب اس نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے، مجھے اتنا پسند آیا ہے، اب قرآن تو یہ مدینے کی گلیوں میں پڑھتا ہے، سنائی جنت کی حوروں کو دیتا۔ ماں باپ کو راضی کرو، نافرمان نہ بنو۔ ماں باپ ایسا انمول تحفہ ہے، کائنات میں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ باپ کسی کام کا بھی نہ ہو لیکن ایک کام ضرور دے جاتا ہے، بندہ لوگوں کو دکھا دیتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ ہزار خرابیاں ہو لیکن بندہ جہاں شرمندہ ہونا تھا جہاں پوچھتے ہیں تیرا پیو کون ہے، وہاں بندہ دکھا سکتا ہے میرا بھائی آ جائے۔ باپ جنت کا دروازہ، ماں جنت، ماں کے ساتھ بھی وہی اور باپ کے ساتھ بھی وہی۔ یہ نہ ہو باپ ناراض ہو، ماں کی خدمت باپ ناراض نہیں، دونوں ایکول برابر، دونوں کا حق، دونوں کی بد دعا سے بچنا، دعا لینا، کیونکہ میرے لجپال نبی نے فرمایا ماں باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں رب رد نہیں قبول فرماتا۔ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دینا، دعا کرنا ان کے لیے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ انہیں کامیابیاں بھی دیتا ہے، عزتیں بھی دیتا ہے۔ کائنات کے اندر آپ جتنا مناظر دیکھیں گے، لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، بڑے بڑے مقام پہ ہیں، تو انہیں کیا کہاں سے؟ کسی کو باپ کی دعا لگ گئی، کسی کو ماں کی دعا لگ گئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال جنگلوں میں گھومتے رہے کہ شاید میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ کیسے؟ اپنی ماں سے کہا، ماں نے کہا بیٹا اللہ کے بھی حقوق پورے کیا کرو اور والدین کے بھی حقوق پورے کیا کرو، تو کہنے لگے ماں آج مجھ سے یا اپنی خدمت کا وعدہ لے لو یا پھر پروردگار کے لیے مجھے وقف کر دو۔ ماں بھی تو شاید شادی کی تھی نا، کہا بیٹا جا
میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے اپنا حق تمہیں معاف کیا ہے، جا رب کو راضی کر۔ برادران اسلام، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگلوں میں 20 سال گزر گئے اللہ اللہ کرتے ہوئے، لیکن کوئی پیغام نہ آیا، کوئی انعام نہ آیا، کوئی برکت، کوئی رحمت نہ آئی۔ اب کیا کرتے ہیں؟ گزر ہوا بستی سے خیال آیا ماں کا بھی پتہ لیتے جاؤں، ماں سے ملنے کے لیے آئے۔ جب دروازے پہ دستک دی، ماں بیمار تھی، اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے ماں تیرا بیٹا شیخ سعدی آیا۔ ماں نے دروازہ کھولا، ماتھا چوما، ماں بیمار تھی، شام کا عالم تھا، ماں کو پیاس لگی، کہنے لگی بیٹا مجھے پانی چاہیے۔ جب شیخ سعدی گئے گھر کے اندر، سارے مٹکے ٹٹولے، کسی میں پانی نہ ملا، پانی لینے کے لیے دریا پہ چلے گئے، سردیوں کا موسم ہے، پانی لینے کے لیے دور چلے گئے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ماں کی آنکھ لگ گئی۔ اب سرانے کھڑے ہو گئے پانی کا پیالہ لے کر، اس انتظار میں کہ نہ جانے ماں کب سے نہ سوئی ہو، شیخ سعدی آج آیا ہے، آج اٹھاتا نہیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں تاکہ ماں کی جب آنکھ کھلے گی پانی پیش کر دوں گا۔ کاش آج اس نوجوان نسل کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کا صلہ کیسے ملتا ہے۔ اب شیخ سعدی کیا کرتے ہیں؟ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، کافی دیر گزر جاتی ہے، تہجد کا وقت آتا ہے، ماں کی آنکھ کھلتی ہے، وہی ہاتھ میں پیالہ پانی کا برف بن چکا ہے، اب وہ ہاتھ بھی جڑ چکے ہیں، لیکن آپ انتظار میں کھڑے ہیں۔ وہ میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی شیخ سعدی تھے، اب کھڑے انتظار کرتے رہے۔ جب ماں کی آنکھ کھلی دیکھا تو کہا بیٹا اب سوئے نہیں؟ کہا ماں 20 سال سے دور ہوں، آج موقع ملا تیری نوکری کا، میں نوکری کر رہا ہوں۔ ماں نے پانی کا پیالہ جب پکڑا تو وہ برف بن چکا تھا، جب اسے اٹھایا گیا تو ہاتھوں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ اب ماں کے دل میں درد ہوا، ماں نے تہجد کے ٹائم جھولی اٹھائی، دعا مانگ رہی ہے، ربا میرے پتر نے میری اتنی خدمت، اتنی نوکری کی ہے، میں اس سے راضی ہوں، میں تجھے کہتی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم 20 سال جنگلوں میں اللہ اللہ کرنے سے وہ انعام نہیں ملا جو ایک رات ماں کی نوکری کرنے سے رب نے عطا کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ادھر ماں کی دعا، ادھر دروازے پہ دستک، دوڑ کر گئے تو ولیوں کی قطار کھڑی ہے، کہا شیخ سعدی مبارک ہو، رب نے تجھے بھی ہمارا لیڈر بنا دیا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرو، نافرمانی نہیں، ماں باپ سے محبت کر لو۔ یہ رشتے بار بار نہیں ملتے، دنیا کا ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر نعمت تمہیں زندگی میں ہر چیز مل جائے گی، پر ماں باپ ایک بار ہی ملیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے انہیں جنت نصیب فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں مالک انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور مرزا مدثر بیگ کے بھائی مرزا مظہر بیگ مرحوم دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا کہ بھائی کے لیے دعا کرنا، تو میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی بھی مغفرت فرمائے۔ آپ میں سے جن کے جہاں جہاں عزیز و اقارب فوت ہوئے ہیں مالک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ رات قریب آ رہی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے تیاری نماز کی، عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی ہونی چاہیے، نہ کہ پٹاخوں کی، شرنائیوں کی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے یارو۔ یہ شادی پہ ہو تب بھی، یہ شب برات پہ ہو تب بھی، باقی کوئی تہوار ہو تب بھی، درست نہیں ہے۔ ہمیں تو آگ سے بچایا جانا ہے، اپنے بچوں کو آگ میں نہ دھکیلو، انہیں پٹاخے لے کے دیتے ہو۔ بچے اگر پیسے لیتے ہیں تو ان سے پوچھو کس کے لیے لے رہے، منع کرو ان کو کہ نہ، انہیں تسبیحاں پکڑاؤ کہ بیٹا یہ تسبیح لو، ان دنوں میں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو تمہارا نانا فوت ہو گیا، تمہارا چاچو فوت ہو گیا، تمہاری نانی ہے، تمہاری ماں ہے، جو جو فوت ہوا ہے اس کو رشتے یاد دلاؤ، یہ پڑھو، 2-3 دن ہے، 1,00,000 کرو، 2 کرو، 10,000 کرو، پڑھو، درود پڑھو، تسبیحات پڑھو، تاکہ بیٹا شب برات والے دن تیری نانی کو، تیرے نانے کو، تیرے دادے کو، تیرے چاچے کو تحفہ بھیجے۔
यार क्यों उस जानब हम जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि आपका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि जिन्होंने आपको ये तरीका बताना छोड़ दिया। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि ये जितने दिन हैं अपने बच्चों को खुद भी कि बेटा आप पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो, तुम्हारे दादे को तोहफा भेजेंगे, और खुदा की कसम जिस की तरफ से जो तोहफा जाता है वो मरने वाला वसूल करके खुश होता है। ये नहीं है कि कोई भेजे, कोई पोता भेजे तो नाम बाप का लगेगा, नहीं, वो पोते की हाजिरी वहां लगेगी, वहां फरिश्ते को थाल में रख कर ले जाते हैं कब्र में और कहते हैं तेरे फुला ने ये भेजा। अल्लाह अकबर। आखिरी बात, हजरत हुसैन का चाहने वाला हर साल जब मुहर्रम आता ना, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए, हर साल मुहर्रम आता ना वो न्याज देता, कुछ पढ़ता, दुआ मांगता। एक साल ऐसा हुआ कि नौकरी कबूल हो गई तो असनाने करीमैन ने दीदार करवाया, लेकिन अपना ना चेहरा दोनों हाथों से कांपा हुआ, वो तड़प गया, कहा हुजूर जे नजर आए भी हो ते मुंह छुपाए है, जे नौकरी जे कबूल की थी जे दीदार दे करवाओ ना। कहा नहीं, शर्मिंदगी है। कहा हुजूर शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, आपको कैसे? कहा तू हर साल मुझ पे एहसान करता है, हर साल मुझ पे एहसान करता है, तेरे एहसान का बदला कल कयामत के दिन अपने नाना से जन्नत का टिकट भी दिलवाऊंगा, अपना दीदार भी करवाऊंगा। तो इसलिए अपने मरने वालों को न भूला करो, तैयारी करें, पढ़े, बच्चों को, बच्चियों को, हर खवातीन को कहें, खुद भी पढ़े। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।